الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب قواعد جماعت فرقان کا سبق نمبر 159 تو سبق نمبر 158 میں ہم نے عدد اور معدود کے احکام بتائے۔ آج کا سبق عدد مفرد کے احکام پر مشتمل ہے۔ مفرد واحد کو کہتے ہیں، تو مفرد میں 1 اور 2 کی گنتی کے احکام مختلف ہیں اور 3 سے 10 تک کی گنتی کے احکام مختلف ہیں۔ مفرد، اور آپ کو پتہ ہے کہ عقود وہ ڈبل ڈیجٹس کو کہتے ہیں۔ تو پہلے ہم مفرد کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے، اور گنتی تو ہم نے بتا دی تھی آپ کو، واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسہ وغیرہ وغیرہ۔ واحد کی تانیث واحدۃ، واحد، واحدہ، اور اثنان کی تانیث جو ہے اثنتانی، اثنتانی یہ رفعی حالت ہے، اور حالت نصب جر میں یہ اثنتینی ہو جاتا ہے۔ اثنانی، اثنانی، اثنینی، اثنینی، اور اثنتانی، اثنتینی، اثنتین۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھ لیجیے۔ پھر میں بتاتا ہوں تینوں حالتیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اگر مذکر ہو اور سنتانی، سنتانی، اور سنتینی، سنتینی، اور اثنتانی، اثنتینی، اثنتینی۔ اچھا، جب معدود 1 یا 2 ہو تو عدد کا ذکر ضروری نہیں ہوتا، اور صرف معدود کے لیے واحد یا مثنیٰ کا استعمال کافی ہوتا ہے۔ البتہ بعض اوقات تاکید کے لیے یا بطور صفت اس میں عدد بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، جیسے عربی میں کہتے ہیں رجل، اور رجلن کی تنکیر کا مطلب یہ ہے رجلن، الرجل، رجل مطلب ایک واحد، کوکب، ایک ستارہ، تو یہ کوکب، تو یہاں عدد استعمال نہیں ہوتا، معدود ہی کے اندر وحدت چھپی ہوئی، رجل ایک آدمی، کوکب ایک ستارہ۔ اور اسی طرح مثنیٰ کے لیے بھی رجلانی، 2 آدمی، کوکبانی، 2 ستارے۔ اب اس کی پرانی مثالیں دیکھ لیجئے کہ نفقۃ واحدۃ، قیامت کی پھونک جو ہے، اب یہاں تاکید کے لیے نفقۃ کافی تھا، لیکن تاکید کے لیے واحدۃ کا استعمال ہوا، بس ایک پھونک ہوگی، ایک نفخہ ہوگا، ایک پھونک ہوگی اور سور پھونکا جائے گا۔ اور سورۃ النحل میں بھی دیکھیے تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، لا تتخذوا الہین اثنین۔ تو یہاں اثنین کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تاکید کے لیے اثنین کا جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے، عدد۔ حالانکہ الہین کے اندر چھپا ہوا تھا نا، 2 خدا مت بناؤ، 2 خدا مت بناؤ، لا تتخذوا الہین، 2 الہ نہ بناؤ۔ تو تاکید کے لیے اس میں عدد اثنین استعمال ہوا۔ اب یہ رول ذرا بڑا اہم ہے، ذرا سمجھ لیجئے۔ 1 اور 2 کے اعداد تذکیر و تانیث اور واحد و جمع کے لحاظ سے معدود کے مطابق 1 اور 2 کے اعداد، جیسے الہ واحد، الہ واحد، امت واحدۃ۔ الہ مذکر ہے اس لیے واحد استعمال ہوا، امت مؤنث ہے اس لیے امت واحدۃ استعمال ہوا۔ الہین، الہین مثنیٰ ہے اور مذکر ہے، الہین اثنین۔ اب دیکھیے سورہ اعراف کی آیت کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ ہی کی ہستی ہے جس نے تم سب لوگوں کو ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا۔
اچھا جی، اب ذرا غور کیجئے واحد اور احد کا کیا فرق ہے۔ ویسے تو واحد ایک کو کہتے ہیں اور احد یکتا، یگانہ، منفرد، سب سے الگ، سب سے جدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن علم اعداد میں احد کا لفظ بھی استعمال اور احد کا استعمال چار طریقے سے ہوتا ہے۔ تو پہلا استعمال تو یہ ہے کہ احدن اور اس کی تانیث احدا ہے، احدا، اور اس کا مطلب ہے لاسانی، یکتا، بے نظیر، سب سے الگ، سب سے جدا، احد ہے، نرالا ہے، جیسے قل هو اللہ احد۔ اور اس کی اب دوسری مثال دیکھ لیجئے، دو یا دو سے زیادہ چیزوں میں سے کوئی یا کوئی ایک یا ان میں سے ہر ایک کے لیے بھی احد کا استعمال ہوتا ہے۔ احد منکم، احد منکم، تم لوگوں میں سے ایک، احد منکم، تم میں سے ایک، یا جیسے مثال کے طور پر یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، یہودیوں میں سے ہر ایک چاہتا ہے، یود احدہم، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال کی ہے۔ اور احدن کی تانیث جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، احدا ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 52 ہے، احد الحسنیین، احد الحسنیین، یعنی دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی۔ اور واحد کی تانیث واحدتن ہے اور احدن کی تانیث احدا ہے۔ احد کا لفظ نفی کے کسی لفظ کے بعد آئے تو یکسر نفی کا مفہوم دے، یکسر نفی۔ ذرا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 کو دیکھیے، ما لم یؤتی، ما لم یؤتی، کسی کو بھی نہیں دیا، ما لم یؤتی احدا، ما لم یؤتی احدا۔ اور جیسے عربی میں کہتے ہیں لیس فی الدار احد، لیس فی الدار احد، یعنی گھر میں ایک آدمی بھی نہیں، یعنی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، لیس فی الدار احد۔ تو احد کا لفظ یہاں یکسر نفی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور چوتھا استعمال بھی دیکھ لیجئے، احد مرکب اعداد میں واحد کی جگہ استعمال ہوتا ہے، جیسے احد عشرہ، مذکر کے لیے احد و عشرون ولدن، احد و عشرون ولدن، یعنی 21 لڑکے، اور مؤنث کے لیے احد عشرۃ بنتن، 11 لڑکیاں۔ اچھا اب ذرا غور فرمائیے، یہ اعداد تھوڑے سے مشکل ہیں، پیچیدہ ہیں، لیکن آپ اگر بار بار پڑھیں اور استعمال کرتے رہیں تو یہ چیزیں آپ کو پکی ہو جائیں گی۔ مفرد میں تذکیر و تانیث کی مطابقت، یہ دیکھیے مثالیں مذکر معدود اور مؤنث معدود۔ آپ کہتے ہیں درہم واحد، اور یہ کیا ہے، درہم مذکر ہے، تو اس میں عدد بھی واحد ہے، درہم واحد۔ اور جریدتن
واحدتن، جریدتن واحدتن، اب جریدہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے جریدتن واحدتن استعمال ہے۔ درہما، 2 درہم، یہاں یہ مثنیٰ ہے تو اثنانی، اور جریدتان اثنتان، تو یہاں 1 اور 2 میں مفرد کی مطابقت ہے۔ دیکھ رہے ہیں، درہم مفرد ہے، درہمانی مثنیٰ ہے، اور جریدتن مفرد مؤنث ہے، جریدتانی مفرد یہ مؤنث ہے اور مثنیٰ ہے، اس لیے جریدتان اثنتانی بالکل تذکیر و تانیث میں مطابقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 3 سے 9 کے احکام مختلف ہیں اور اس میں عدم مطابقت ہوتی ہے۔ اگر عدد مؤنث ہو تو معدود جمع مذکر ہوتا ہے، اور عدد مذکر ہو تو معدود جمع مؤنث ہوتا ہے۔ تو عدد اور معدود میں جنس کے اعتبار سے عدم مطابقت ہوتی ہے اور معدود جمع استعمال ہوتا ہے۔ اب ذرا اگلے صفحے پر جو ٹیبل ہے ذرا اس کو دیکھ لیجئے، یہاں پر مثالیں ہیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور یہ دیکھیے 3 سے 10 تک ہے، 3 4 5 6 7 8 9 10۔ تو پہلے ہم 3 کی مثال لیتے ہیں۔ دیکھیے ثلاثۃ اولاد، ثلاثۃ اولاد اور ثلاث بنات۔ اب اولاد کے ساتھ مذکر ہے تو ثلاثۃ استعمال ہو رہا ہے، اور بنات چونکہ مؤنث ہے اس لیے مذکر استعمال ہو رہا ہے۔ عدم مطابقت، مذکر معدود ہو تو عدد مؤنث ہوگا، اور مؤنث معدود ہوگا تو عدد مذکر ہوگا۔ اب یہ اولاد مذکر ہے اس لیے آپ ثلاثۃ اولادن کہہ رہے ہیں، اور لڑکیاں ہیں بنات تو آپ ثلاث بناتن کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھ لیے اربعۃ اقلام، اربعۃ اقلام، اربع معلمات، معلمات خواتین ہیں اس لیے اربع مذکر استعمال ہوگا، یہاں بات بالکل الٹ جا رہی ہے۔ خمسۃ انہار، 5 نہریں، اور خمس مسلمات، اب یہاں مذکر مسلمات کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ ستۃ اشہر، 6 مہینے، 6 ورقات، 6 ورقات، اور 7 معلمین، 7 معلمین، 7 مؤنث معلمین کے ساتھ، اور اگر معلمات ہوگا تو وہ 7 معلمات یا 7 بقرات، 7 بقرات، 7 گائیں۔ 8 رجال، 8 رجال، 8 مرد، اور 8 عابدات۔ اب دیکھیے یہاں پر عدد عابدات کے ساتھ مذکر 8 استعمال ہوا ہے۔ 9 اطفال، 9 مؤنث ہے 9، اور 9 آیات، 9 اطفال، 9 آیات، 9 اطفال، 9 آیات۔ 10 معلمین اور 10 معلمات، 10 معلمین، 10 معلمات۔ واضح رہے کہ تذکیر و تانیث میں عربی زبان کے اپنے اصول ہیں، اور یہ بہت ساری چیزیں سماعی ہیں۔ کتاب اردو زبان میں مؤنث ہے لیکن عربی میں مذکر ہے، چنانچہ کہتے ہیں کتاب واحد۔ اچھا جی، اب ذرا عدد مثنیٰ کی اعرابی حالت کی مثالیں دیکھتے ہیں، اور عدد مثنیٰ کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ جیسے کتاب کا مثنیٰ کتابان، کتابین، کتابین، کتابان، کتابین، کتابین، اور اسی طرح آپ اگر وہ مؤنث ہے صحیفتن تو
صحیفتان صحیفتین صحیفتین. جیسے عربی میں کہتے ہیں قرأت کتابین اثنتین کتابین اثنین، میں نے 2 کتابیں پڑھی، میں نے کتابین اثنین. اور ہم بتا چکے ہیں 1 اور 2 کے احکام اور ہیں اور 3 سے 10 تک کے لیے احکام اور ہیں. تو یہاں دیکھیے کتابین اثنین، تو یہاں اسم اور معدود دونوں مذکر ہیں، مثنیٰ ہے، مذکر بھی ہیں اور مثنیٰ بھی ہیں. کتابین اثنین اور دونوں منصوب ہیں، کتابین بھی اور اثنین. قرأت میں نے 2 کتابیں پڑھی، کتابین اثنین. اچھا اب اگلی مثال دیکھیے کہ صدرت فی المدینہ صدرت فی المدینہ صحیفتان اثنتان. تو صدرت جاری ہوئے شہر سے 2 جرائد جاری ہوئے. صحیفہ یہ مؤنث ہے، صحیفتان مثنیٰ مؤنث ہے، اور اثنتان تو یہاں پر یہ فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے. صدرت فی المدینہ صحیفتان اثنتان، تو یہاں مرفوع استعمال ہوا اثنتان. پچھلی مثال میں منصوب تھا لیکن یہاں پر وہ مجرور ہے. اچھا اب ذرا یہ تو 1 اور 2 کے احکام تھے، اب ہم 3 سے 10 تک کے احکام کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اصول پہلے بتا دیے تھے کہ 3 سے 10 تک کا معدود اسم جمع ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے. 3 سے 10 تک جمع اور مجرور ہوتا ہے. جیسے خمسۃ رجال 5 آدمی، اور 6 کواکب. تو یہاں رجال اور کواکب دونوں جمع ہیں اور دونوں مجرور ہیں. کواکبہ کے زبر سے دھوکہ نہ کھائیے، یہ غیر منصرف ہے اور مجرور ہے. 6 کواکبہ. اچھا 3 سے 10 تک کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، اگر معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث ہوگا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد وہ مذکر آئے گا، بالکل غیر مطابق الٹا. جیسے 4 معلمین، معلمین مذکر ہے اور اس میں عدد 4 یہ مؤنث ہے. اور 8 اولاد، 8 ایام، تو ایام اولاد یہ مذکر ہیں لیکن اس میں عدد 8 مؤنث آئے گا. 3 سے 10 تک معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا، یہ اصول پہلے بتا چکے ہیں. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے 3 لیال، تو لیل مذکر ہے عربی زبان میں، اردو میں تو رات مؤنث ہوتی ہے لیکن عربی میں لیل مذکر ہے. اور البتہ لیلہ وہ مؤنث ہے. قرآن مجید کی مثال ہے دیکھیے 7 بقرات 7 گائیں، اور 7 لیال. یہاں دیکھیے لیال، لیلہ کی جمع ہے، لیال مؤنث ہے. 7 استعمال ہو رہا ہے مذکر. 7 بقرات بھی مؤنث ہے اور لیال بھی مؤنث ہے. 7 بقرات 7 لیال. اور 10 کا عدد بھی تذکیر و تانیث میں معدود کے برعکس استعمال ہوتا ہے. جیسے 10 رجل، 10 آدمی. 10 نساء، جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ. تو یہاں دیکھیے، اور جو شخص وہاں قربانی نہ پائے
تو وہ حج کے ایام میں 3 دن کے روزے رکھ لے، اور گھر پہنچنے کے بعد 7 دن، تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہو گئے، 3 اور 7 10۔ تو یہاں دیکھیے ثلاثتی ایام، ثلاثتی ایام، ایام کے ساتھ یہاں مؤنث ثلاثہ استعمال ہوا ہے، اور آگے سبعۃ اذا رجعت۔ اب اگلی مثال سورہ بنی اسرائیل کی ہے، آیت نمبر 101، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، بلا شبہ ہم نے حضرت موسیٰ کو 9 معجزات سے نوازا تھا۔ 9 آیات، 9 آیات دی گئی تھی، 9 نشانیاں دی گئی تھیں، 9 معجزات عطا کیے تھے، بینات، کھلی کھلی نشانیاں، بینات، کھلے معجزے عطا کیے گئے تھے۔ تو یہاں بھی دیکھیے آیات مؤنث ہے لیکن اس میں عدد مذکر ہے، 9 آیات۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، 9 آیات بَيِّنَاتٍ۔ اور سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ سورہ حاقہ کی آیت ہے کہ یہ قوم ہود کا ذکر ہے، ان پر ایک سرد ہوا بھیجی گئی تھی جسے دبور کہتے ہیں، یہ مغربی ہوائیں تھیں جو سوڈان اور صومالیہ کی طرف سے آئی تھیں حضرموت کے علاقے پر، جہاں قوم ہود، قوم عاد آباد تھی۔ تو یہ ٹھنڈی ہوا ان پر مسلط کی گئی، سخرہا علیہم، ان پر مسلط کی گئی، 7 لیال و8 ایام، 8 دن تھے اور 9 راتیں، یعنی صبح کے وقت شروع ہوئی اور شام کو ختم ہوئی، درمیان میں 7 راتیں تھیں، 8 دن اور 7 راتیں۔ تو 7 لیال و8 ایام، تو لیال جو ہے کہ 7 7 استعمال ہوا ہے، دیکھیے بالکل الٹ، اور ایام چونکہ مذکر ہیں اس کے ساتھ 8 مؤنث استعمال ہوا ہے، تو اس پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 کو دیکھیے، قال الملک، بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا 7 بقرات سمان۔ دیکھیے بقرات مؤنث ہے لیکن اس میں عدد 7 ہے، مذکر ہے، 7 بقرات، بقرات سمان، سمان یعنی موٹی ہیں، موٹی ہیں، چربی والی گائے ہیں، سمان۔ اور اسی طرح عربی میں کہتے ہیں سافرنا 10 ایام و10 لیال، تو ہم سفر کرتے رہے 10 ایام، یہاں دیکھیے مؤنث 10 ایام و10 لیال، 10 ایام کے ساتھ 10 مؤنث استعمال ہوا، اور لیال کے ساتھ بالکل الٹ 10 استعمال ہوا۔ ہم 10 دنوں تک اور 10 راتوں تک مسلسل سفر کرتے رہے، سافرنا 10 ایام و10 لیال۔ تو یہ ہمارا سبق تھا مفرد کے بارے میں، مفرد یعنی 1 سے 10 تک، اور اگلے سبق میں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرکب کے کیا احکام ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔